ریاست کرناٹکا کے گدگ ضلع کے نرگند گاؤں میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں پر 2 مسلم نوجوانوں پر حملہ کیا گیا، جس میں ایک کی موت ہوئی اور ایک زیر علاج ہے۔ اس معاملے کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ مبینہ طور پر سنگھ پریوار کے ورکرز ہیں جنہوں نے حملہ کیا اور یہ معاملات پیش آئے۔ اور حال ہی میں کرناٹکا کے گدگ ضلع کے اس گاؤں میں منی دھرم سنسد ہوئے تھے، چھوٹے پیمانے پر دھرم سنسد کیے گئے تھے، جن میں مبینہ طور پر بھڑکاؤ بیان دیے گئے تھے۔ اس پورے معاملے کے متعلق بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں ویلفیئر پارٹی کرناٹکا کے صدر ایڈوکیٹ طاہر حسین۔ سر، کیسے دیکھتے ہیں اس پورے معاملے کو آپ کہ ایک طرف یہاں پر دھرم سنسد کا آرگنائز کیا جانا اور اس کے 2-4 دنوں کے بعد یہ معاملہ پیش آنا جس میں یہ حملہ ہوا اور یہ جان گئی؟ دیکھیے، یہ پوری طرح قومی سطح سے جب سے یہ دھرم سنسد کا معاملہ شروع ہوا ہے وہاں سے لے کر، اور ہمارا ماننا یہ ہے کہ کرناٹک کے اندر جب سے بمئی سرکار آئی ہے تو وہ کرناٹک کو یو پی کے ماڈل پہ چلانا چاہتے ہیں۔ ایسے کئی چیزیں ہم نے دیکھی، یہاں اس طرح کے قوانین لائے جا رہے ہیں جو مسلمانوں کو، کرسچنوں کو ہراس کرنے کے لیے ہیں۔ ابھی یہ جو معاملہ ہوا ہے، نوجوانوں کا قتل ہوا ہے، ابھی 2-3 مہینے پہلے اسی طرح کا ایک واقعہ بیلگام میں ہوا، ارباز ملا نامی ایک نوجوان کو اسی طرح سنگھ پریوار کے لوگوں نے قتل کیا۔ تو یہ جو سلسلہ چل پڑا ہے نفرت کا، ہمارا ماننا یہ ہے کہ یہ اس طرح کا معاملہ کرناٹک کے اندر کم از کم یہ کامیاب ہونے والا نہیں ہے، بلکہ یہاں اس سے ان کو بھی نقصان پہنچے گا اور سماج کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ اور جو حملے لگاتار بمئی صاحب کے وزیر اعلیٰ بننے کے بعد سے ہو رہے ہیں کرسچنوں پر، مسلمانوں پر، اس میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اور سب سے اہم رول جن کا ہے وہ ہمارے ہوم منسٹر ہیں۔ ہوم منسٹر کہیں لائم لائٹ میں نظر نہیں آ رہے ہیں، کہیں وہ کوئی بیان دیتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں، کہیں کوئی اسٹرکٹ ایکشن کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ تو ایسا لگتا ہے کہ یہ پری پلانڈ ہے، گیم کو چلنے دیا جا رہا ہے اور یہ سب جو ہے تماشائی بن کے دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ سر، اب ویلفیئر پارٹی کی جانب سے اور ایس ڈی پی آئی کے لوگوں کی جانب سے بھی وہاں پر ڈیلیگیشنز گئے تھے، جو مقتول ہے اس کے خاندان والوں سے ملے، وہاں کیا حالات ہیں؟ دیکھیے، ایک بہت ہی غریب خاندان ہے یہ جو لڑکا ابھی جس کا قتل ہوا ہے اور جو لڑکا زخمی ہے جو زندگی موت کی لڑائی لڑ رہا ہے، یہ دونوں خاندان جو ہے بہت غریب خاندان ہے۔ بلکہ یہ لڑکا تو ہوٹل میں کام کر کے اپنا پیٹ پالنے کا کام کر رہے ہیں۔ تو ایسے میں ایک چھوٹا سا سننے میں آیا کہ ایک چھوٹا سا جھگڑا، معمولی سا جھگڑا ہوا تھا، جس کو لے کر کے اس کو بنیاد بنا کر کے اس طرح قتل تک یہ نوبت آئی ہے۔ تو غریب خاندان کو ٹارگٹ بنایا گیا ہے تاکہ جو ہے کوئی بڑے پیمانے پر ایکشن نہ ہو، لیکن اس کا ریاکشن ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے۔ پوری ملت اس وقت کھڑی ہو گئی ہے، لیکن ہمارا یہ ماننا ہے کہ اس کو جذبات سے حل کرنے کے بجائے لیگل طریقے سے اس کو حل کیا جانا چاہیے، اس میں ہم سب اس میں پیش قدمی کریں گے۔ یہ کیا لیگل سٹیپس لیے جا رہے ہیں؟ ابھی حالانکہ جو ہے 4 افراد جو حملاور رہے CCTV میں جن کو دیکھا گیا ان کو اریسٹ تو کیا گیا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جیسا آپ نے بتایا کہ پری پلانڈ ہے، تو اس سلسلے میں قانونی چارہ جوئی کیا ہو رہی ہے اس معاملے میں کہ آنے والے دنوں میں اس طرح کے واقعات نہ پیش آئیں؟ دیکھیے، ایک طرح سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بہت جلد، یعنی قتل ہونے کے دوسرے ہی دن گرفتاری ہوئی ہے، تو ایک اچھا خوشائن بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قانونی کارروائی شروع ہو چکی ہے۔ ہماری یہ کوشش رہے گی کہ جو باقی کلپریٹس ہیں ان کو بھی جلد سے جلد اریسٹ کیا جا سکے اور کسی انفلوئنس کے ذریعے سے یہ باہر نہ آنے پائیں، اس کا بھی کوشش ہماری ہونی چاہیے۔ اور ہم یہ کوشش یہ بھی کریں گے کہ یہ جو اس سے پہلے جو دھرم سنسد کے انداز پر جو کچھ بھڑکاؤ بھاشن دیے گئے ہیں ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہو، ان پر بھی جو ہے اسی طرح کی دھارائیں لگیں، ان پر بھی جو ہے پولیس ایکشن ہو۔ اس پر ہم پریشرائز کریں گے حکومت کو بھی اور مقامی وہاں کی انتظامیہ کو ہم اس کی پریشرائز کریں گے۔ وکیل صاحب، یہ بتائیے کہ اب یہ جو معاملہ پیش آیا ہے، جیسا آپ نے بتایا پری پلانڈ ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اگلے سال الیکشن ہونا ہے ریاست میں، اسمبلی الیکشن، اس طرح کے انسیڈنٹس کا کیا الیکشنز کا کوئی تعلق ہے؟ جی بالکل، ہم تو پہلے دن سے ہی کہہ رہے ہیں کہ جب سے یہ چیف منسٹر کی تبدیلی ہوئی ہے وہیں سے یہ ایجنڈا شروع ہوا ہے۔ تو اصل میں یہ ایجنڈا ہے بی جے پی کا کہ آئندہ الیکشن جو 2023 میں یہاں اسمبلی ہونے والا ہے اس کو وہ نفرت کی بنیاد پر سماج کو ڈیوائڈ کر کے یہاں الیکشن جیتنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح یو پی میں اور اتر نارتھ انڈیا کے اندر جس طرح سے یہ کامیاب ہو رہے ہیں
اس طرح یہاں ساؤتھ انڈیا میں اور خاص کر کرناٹک میں وہ فارمولہ اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس مینٹالٹی کی کیبنٹ بنائی گئی ہے کہ وہ نفرت کو پھیلائیں, نفرت بھرے اسٹیٹمنٹ دیں, قوانین ایسے لائیں جو ہراس کرنے والے ہوں, ڈرانے والے ہوں, اور سماج کے اندر نفرت کی بنیاد پر آئندہ الیکشن کو وہ اپنا ایجنڈا بنائے ہوئے ہیں. لیکن ہمارا ماننا یہ ہے کہ کرناٹک میں ان کا یہ فارمولہ کامیاب نہیں ہوگا. بہت بہت شکریہ. ہم بات کر رہے تھے ایڈوکیٹ طاہر حسین جو کہ ویلفیئر پارٹی کرناٹکا کے صدر ہیں. ان کا کہنا ہے کہ جو نرگند گاؤں گدگ ضلع کے کرناٹکا میں دردناک واقعہ پیش آیا ہے جس میں ایک مسلم نوجوان کا بہیمانہ قتل کر دیا گیا ہے مبینہ طور پر سنگھ پریوار کے ورکرز کی جانب سے, یہ ایک نفرت کا ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور آنے والے اسمبلی الیکشنز کے پیش نظر یہ منصوبہ بند سازش ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جو قانونی کارروائی ہوئی ہے, جن افراد کو حملاوروں کو گرفتار کیا گیا ہے, اسی طرح ان لوگوں کو بھی گرفتار کیا جائے جنہوں نے نرگند گاؤں میں چھوٹے پیمانے پر دھرم سنسد آرگنائز کیے تھے اور وہاں پر بھڑکاؤ بیانات دیے تھے. اور خاص کر ایک شخص کو دیکھا جا سکتا ہے کہ پولیس تھانے کے روبرو کھڑے ہو کر اس طرح کے مسلمانوں کے خلاف بھڑکاؤ بیانات دے رہا ہے. رفیق جبار, ETV بھارت, بنگلور.